إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اور اس کائنات کی ہر چیز کو جو بنایا ہے، تو جس طرح ہر چیز کا آغاز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک اختتام اور ایک انتہا مقرر فرمائی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مختلف آیات میں اس کائنات کی، اس انسانیت کی، حیوانات کی، پہاڑوں، درختوں، سمندروں کی، ہر چیز کی پیدائش کا، تخلیق کا، ابتدا کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہے، اس کی ابتدا میں نے کی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثُمَّ يُعِيدُهُ، ایک دن اس کائنات پر ایسا آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کو نئے سرے سے اٹھایا جائے گا. تو سوائے اللہ کی ذات کے اس کائنات کی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور ہر چیز کی ایک انتہا بھی ہے، اختتام ہے. وہ چیز اپنے انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جائے گی. صرف ایک اللہ کی ذات ہے، هو الاول والآخر، کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، جس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. باقی کائنات کا پورا نظام اللہ پاک نے شروع فرمایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کائنات کے نظام کی انتہا ہو جائے گی. تو اس کائنات کے نظام کی جو انتہا ہے اور جو ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس کو اللہ پاک نے یوم القیامت کے دن سے تعبیر کیا ہے. اور بعض جگہ پہ فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ ایک زلزلے کا دن ہوگا جب اس کائنات کی انتہا ہوگی. اور اس کی ہیبت کو اور اس کی خوفناکی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف آیات کے اندر مختلف تعبیرات سے بیان کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور وہ عورت جو حاملہ ہوگی، جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، بچہ ہوگا، یہ اپنے اس حمل کے بچے کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ لوگ نشے میں ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن حقیقت میں وہ کوئی بے ہوشی، کوئی نشہ نہیں ہے. ان عذاب اللہ شدید، بلکہ وہ تو قیامت کے دن کا خوف ہے. اس کے علاوہ بھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور مختلف آیات کے اندر اللہ پاک نے اس کائنات کی انتہا کے دن کی ہیبت کو بیان کیا ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز کا اختتام اور انتہا تو ایک دن ہونا ہے، جس کو قیامت کے دن سے، زلزلے کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے.
لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس عظیم زلزلے اور حادثے اور سانحے سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ پاک مختلف قسم کی نشانیاں اور علامات پیدا فرمائیں گے، اور جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت کے دن کے آنے میں کوئی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، بلکہ وہ عظیم دن کہ پوری انسانیت کو اللہ کے سامنے جانا ہے، اس دن کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا۔ یہ علامات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ جو علامات قیامت کے دن سے پہلے آنی ہیں اور جن کا ہونا یقینی ہے، یہ علامات دو طرح کی ہے۔ ایک علامات وہ ہے جن کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے، اور دوسری علامات ہے جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے۔ علامات صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی علامات، اور علامات کبریٰ کا مطلب ہے بڑی علامات۔ علامات صغریٰ میرے دوستوں بزرگوں وہ ہے جو اس انسان کے اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوں گے۔ علامات صغریٰ اسی انسان کے جسم سے نکلنے والے مختلف اعمال ہیں جن کو اللہ پاک نے علامات صغریٰ قرار دیا ہے، اور جب وہ علامات دنیا میں ہمیں نظر آنے لگ جائے اور انسان ان علامات کو دیکھنے لگ جائے گا، اب مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہے، جو خود انسان کے عمل سے نکلیں گی اور جن کا مطلب ہوگا کہ اب قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اور یہ مختلف احادیث میں ہم نے بھی 2 جمعوں میں تفصیل سے اس پر پچھلے مہینوں میں بیان کیا تھا، جن کو حضور علیہ السلام نے مختلف تعبیرات سے بیان کیا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، سود عام ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، اور مختلف علامات احادیث کے اندر آتی ہے۔ بعض احادیث میں 15 ہے، بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 35-40 تک علامات بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ تو علامات صغریٰ ہے، اور اس کو آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علامات صغریٰ انسانیت کے سامنے 100%، 99 بھی نہیں بلکہ 100% ہمارے سامنے آ چکی ہے، قیامت کی علامات صغریٰ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ علامات وہ ہے جو علامات کبریٰ کہلاتی ہے، اور اس میں اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ جو بڑی علامات ہیں جس میں اس انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور جب وہ علامات سامنے آ جائے گی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قیامت گویا کل ہی آئی ہے۔ آج یہ علامت ہے تو گویا کل ہی ہم قیامت کو دیکھ لیں گے، اس میں اور قیامت میں پھر کوئی لمبی چوڑی تفصیل اور مدت نہیں ہوگی۔ وہ علامات بھی مختلف روایات میں مختلف احادیث کے اندر آتی ہے۔ ایک روایت کے اندر جو سب سے تفصیلی ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قیامت کی علامات کبریٰ کو تقریباً 10 تک بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قیامت سے آنے سے پہلے جو بڑی علامات ہے، ایک سب سے پہلی علامت جو بڑی علامت ہے وہ کیا ہوگی؟ فرمایا حجاز مقدس سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ ایسی ہوگی اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ حجاز میں یعنی مدینہ طیبہ کے قریب لگنے والی آگ کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ بصرہ کے اندر، بصرہ شام میں ہے، ایک بالکل الگ ملک، کہ شام کے رہنے والے لوگ اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں گے۔ اتنی تیز آگ ہوگی کہ مدینہ کے قریب لگنے والی آگ کی روشنی شام تک، بصرہ تک جائے گی، اور بصرہ میں ان لوگوں کو اندھیرے میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئے گی۔ یہ حجاز مقدس کا لفظ ہے کہ حجاز میں ایک آگ نکلے گی اور اس کی روشنی اتنی طویل ہوگی کہ بصرہ شام تک پہنچ جائے گی۔ یہ حضور نے ایک علامت بیان فرمائی کہ یہ قیامت سے پہلے ایک علامت کبریٰ ہوگی۔ یہاں ایک بات بیچ میں عرض کروں کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں،
وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامت بیان فرمائی ہے، اس کا کچھ ظہور 650 ہجری میں ہوا ہے۔ اس وقت ہم 1431 میں چل رہے ہیں، تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں 650 ہجری میں اس علامت کا کچھ ظہور حجاز میں ہو چکا۔ کس طرح ہوا؟ وہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ سے قریب ایک جگہ پر اچانک آگ نمودار ہوئی، آگ نکلی، اور یہ آگ تقریباً 1 مہینے تک رہی ہے۔ مدینہ کے قریب آگ نکلی ہے اور یہ آگ تقریباً 1 مہینے تک رہی ہے۔ جو مدینہ منورہ کا حرم ہے، دیکھیں ایک ہے حرم مکہ، اس کی حدود ہم حضرات جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ ایک حدود حرم مکہ کے ہیں اور ایک حدود حرم مدینہ طیبہ میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح مکے کے لیے اللہ نے حدود بنائے ہیں، میرے اس حرم مدینہ کے بھی حدود ہے۔ تو مدینہ منورہ کے حرم کے جو حدود ہے، یہ آگ ایسی تھی کہ حدود سے باہر کے حصے کو اس نے جلایا، جو چیز اس کے زد میں آئی وہ جلی، لیکن اسی حرم کے اندر کی چیز کو معمولی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں ایک بہت بڑا پتھر ایسا تھا کہ اس پتھر کا آدھا حصہ حدود حرم مدینہ کے اندر، آدھا حصہ حدود حرم سے باہر، اور یہ آگ جب لگی تو اس نے اس آدھے حصے کو جو حرم سے باہر ہے اس کو جلا کر کوئلہ کر دیا، لیکن جو حصہ حرم مدینہ کے اندر تھا اس کو نشان تک نہیں لگایا۔ اور اس آگ کی تپش حرم سے باہر بالکل محسوس ہوتی تھی، حرم سے اندر رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آگ لگی ہے۔ اور شام کے رہنے والے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس 1 مہینے میں جو آگ مدینہ کے قریب لگی تھی اس کی روشنی ہم نے بصرہ میں دیکھی اور اس میں ہم نے اپنے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھی۔ تو اس نشانی کا کچھ اظہار تو اللہ پاک نے گویا دنیا میں فرما دیا۔ تو یہ علامات کبریٰ کی سب سے پہلی بڑی علامت، حجاز مقدس سے ایک آگ نکلے گی۔ دوسری علامت فرمایا الخسف والمسخ، خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھس جانا، اور مسخ کہتے ہیں چہروں کا بگڑ جانا۔ یعنی قیامت سے پہلے کی علامات کبریٰ میں 2 علامتیں یہ بھی ہوں گی کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک زمین میں دھسا دیں گے، اور یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ پاک مسخ فرما دیں گے، بگاڑ دیں گے۔ یہ بھی عام ہے، ہوا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، اور کئی دفعہ دیکھا گیا کہ زلزلے آئے اور کچھ لوگ زمین میں دھس گئے۔ یہ اللہ پاک ایک نشانی بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا میں کروں گا، لہٰذا کسی کو یہ بات اجنبی نہیں لگنی چاہیے۔ تو قیامت سے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک زمین میں دھسا دیں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ پاک مسخ فرما دیں گے، خنزیر بندر میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہوگی کہ خروج یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے بند کیے گئے ہیں، قید کر دیے گئے ہیں، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ یہ مستقل پھر الگ موضوع ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کے آخر میں اس قوم کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ سکندر ذی القرنین نے جب سفر کیا تو ایسی قوم پر اس کا پہنچنا ہوا کہ جنہوں نے شکایت کی سکندر ذی القرنین سے کہ یاجوج ماجوج نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو اس بادشاہ نے، سکندر ذی القرنین نے، ایک دیوار تانبے کی بنائی، تانبے کی ایک دیوار بنائی جو ایک بند تھا کہ جس کے پیچھے اس یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا تاکہ آئندہ یہ دنیا کے لوگوں کو پریشان نہیں کر سکے، جس کو سد سکندری کہا گیا کہ یہ سکندر ذی القرنین کی دیوار ہے۔ ہمارے آج کے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو دیوار چین بنی ہوئی ہے یہ سد سکندری ہے، یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں۔ تو خروج یاجوج ماجوج جو دیوار سکندر ذی القرنین نے بنائی تھی، حضور نے فرمایا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ دنیا میں داخل ہو کر سارے کائنات کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ویل للعرب، افسوس اور ہلاکت ہے آج کے دن عرب کے لیے. کیوں؟ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس طرح اشارہ کیا، حدیث میں ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو آپ نے جوڑا اور فرمایا آج اس دیوار کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اتنا سوراخ، جو سد سکندری ہے اس میں اتنا سوراخ آج ہو گیا ہے. تو یہ دیوار قیامت سے پہلے توڑی جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج آ کر دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے. اس کے بعد پھر چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اب نظام اللہ پاک کا یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب پہ جا کر غروب ہو جاتا ہے. تو اس وقت سورج کا طلوع مشرق سے ہے، مغرب میں اس کا غروب ہے. لیکن قیامت سے پہلے ایک دن ایسا ہوگا جب لوگ اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، کیا آپ کو یہ پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج جو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا یہ سورج صبح اللہ کے حکم سے جب مشرق سے نکلتا ہے تو جب مغرب کے قریب غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ سجدہ کرتا ہے اور یہ اللہ سے غروب کی اجازت مانگتا ہے. اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں اور یہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. لیکن ایک دن فرمایا ایسا آئے گا کہ جب یہ مشرق سے نکلنا چاہے گا اللہ پاک سورج کو حکم دیں گے تو یہ مشرق کو چھوڑ کر کے مغرب سے نکلے گا اور جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا یہ قیامت کے آنے کی نشانی. تو سورج کا مغرب سے نکل آنا یہ علامات کبریٰ میں سے ہے. اس کے بعد قیامت کا آنا بالکل قریب ہوگا. اس کے بعد کی نشانی فرمایا آسمان سے ایک دھواں پوری دنیا پہ چھا جائے گا. آسمان سے ایک دھواں نکلے گا اور یہ دھواں ایسا عجیب ہوگا کہ پوری کائنات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا. جیسے دھند ہوتی ہے، کسی علاقے میں دھند زیادہ ہے، انسان صبح اٹھتا ہے تو نظر نہیں آتا، کچھ دیر کے بعد اس دھند کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت سے پہلے جو علامت ہے یہ دھند کسی ایک علاقے پر نہیں ہے، یہ دھند ایسی ہوگی کہ پوری دنیا پر چھائی ہوگی اور کسی انسان کو دوسرا انسان اس وقت نظر نہیں آئے گا. یہ بھی علامت کبریٰ ہے کہ دنیا پر دھوئے کا چھا جانا. اس کے بعد علامت یہ ہوگی کہ دابۃ الارض نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا. دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں جانور کو. زمین سے ایک عجیب اور غریب جانور نکلے گا. وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے اور یہ جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے کچھ بات چیت کرے گا. اس بات چیت کے الفاظ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں. تو یہ عجیب اور غریب خلقت کا ایک جانور ہوگا جس کی نشانیاں حدیث میں آتی ہے اور یہ نکل کر لوگوں سے مختلف قسم کے سوالات کرے گا، ان سے باتیں کرے گا، پھر یہ غائب ہو جائے گا. تو یہ دابۃ الارض، زمین سے جو جانور نکلے گا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت کبریٰ ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں جو ہمارے اسلامی مراکز ہیں فرمایا یہ ویران ہو جائیں گے. ان کی ویرانی قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی ویرانی فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، حدیث میں آیا کہ بیت اللہ شریف کا کوئی حج کرنے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا، بالکل ویران ہو جائے گا. اور ایک پتلی پنڈلیوں والا آدمی آئے گا اور یہ خانہ کعبہ کی اینٹوں کو گرا دے گا. اور مدینہ طیبہ سے لوگ، شام سے لوگ آئیں گے، مدینہ میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ شام لے جائیں گے، چلو وہاں چلو. یمن سے لوگ آئیں گے اور مدینہ میں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے ان سے کہیں گے ہمارے ساتھ یمن چلو. تیسرے علاقے سے آئیں گے، مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. حضور نے فرمایا لوگ مدینہ سے نکل کر دنیا کے مختلف شہروں میں چلے جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا ان کے لیے اچھا یہ تھا، بہتر یہ تھا کہ یہ مدینہ میں رہتے، یہ چلے جائیں گے.
تو مکہ مکرمہ کا ویران ہونا اور مدینہ طیبہ کا ویران ہونا کہ لوگ اس کو چھوڑ کر کے نکل جائیں، فرمایا یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا خروج الدجال، دجال کا جب خروج ہوگا یہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہوگی۔ اور اس کے بعد نزول المسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول، یہ بالکل گویا کہ قیامت کی ساعت اور گھڑی ہوگی۔ یہ اس طویل حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی 10 علامات کبریٰ کو بیان فرمایا کہ یہ قیامت سے بالکل قریب ہوں گی۔ جو بات ہم نے عرض کرنی ہے وہ جو آخری علامات ہے، یعنی خروج دجال اور نزول مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ چونکہ یہ علامت ایسی ہے اور یہ نشانی ایسی ہے، یا کہا جائے کہ یہ فتنہ اور آزمائش ایسا ہے کہ جس سے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اس فتنے سے، دجال کے فتنے سے، دجال کے آنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، اور اس فتنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے اتنا ڈرایا کہ روایات میں آتا ہے کہ خوف سے صحابہ اکرام کی داڑیاں روتے روتے تر ہو جاتی، اور صحابہ فرماتے ہیں بعض دفعہ حضور نے ہمیں اتنا ڈرایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ شاید یہ دجال مدینہ کے قریب نخلستان میں چھپا ہوا ہے۔ ایک کھجور کا باغ تھا نخلستان، تو حضور کے فرمانے سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ شاید یہ دجال یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر حضور تسلی دیتے کہ جب تک میں موجود ہوں تو دجال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو چونکہ یہ قیامت سے پہلے آنے والا سب سے بڑا شدید ترین اور خوفناک فتنہ ہے، اور اس امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، اس لیے اس فتنے کو سمجھنا، اس کی علامات کو جاننا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا اس فتنے سے سامنا ہوتا ہے، اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہے کہ اس خطرناک موقع پر انسان اپنے ایمان اور دین کو کیسے بچائے۔ اس لیے اس فتنے کے بیان کرنے کا مقصد کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ یہ دجال کی کوئی کہانی بیان ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے فتنوں میں سب سے شدید ترین اور بدترین فتنہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ فتنۃ اکبر عند اللہ من الدجال۔ اللہ پاک نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس دن سے لے کر قیامت کے آنے تک ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہوگا، اور وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی اس میں حضور نے دعا پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس فتنے کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے باقاعدہ خود دعا فرمائی ہے، اور اس امت کو اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس فتنے کی طرف توجہ ہو کر انسان اس طریقے کو سیکھ لے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اس میں مختلف احادیث انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آگے احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھ سے ایسے کام ہوں گے، اور یہ ایسا ایک حادثہ دنیا میں کروائے گا کہ لمحوں اور منٹوں میں لاکھوں لوگ مٹیں گے، تباہی ہوگی، معاشی قتل ہوگا۔ تو بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کیسے سب کچھ کر لے گا، تو اس کا تو بالکل آسان جواب یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے پوری کائنات اکیلے بنائی ہے اور پوری کائنات کو اللہ پاک اکیلے ختم فرمائیں گے، تو ایسے ایک انسان کو اور ایسے ایک شخص کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے، قدرت سے پیدا کر لیا، اور اس کو اللہ پاک اپنے حکم سے یہ طاقت بھی وقتی طور پر دے دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احادیث میں حضور نے
اس کی علامات اور بعض افعال کو ایسا بیان کیا کہ انسان اس سے خوفزدہ اور ڈرتا ہے. خود صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوا. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا اتنی تفصیل سے دجال کے فتنوں کو اور خوف کو بیان کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ امت کو مایوس کر دیا جائے یا امت کو ڈرا دیا جائے، یہ امت مایوس ہو جائے کہ بھئی تو ہلاکت ہے، بلکہ بیان کرنے کا مقصد امت کو احساس دلانا ہے. جیسے امتحان آنے سے پہلے طلبہ کو کہا جائے کہ بھئی 1 ہفتے بعد امتحان ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو استاذ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ یہ طالب علم احساس کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے. یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ڈر کے پڑھائی ہی چھوڑ دے. تو اس فتنے کے بیان کرنے کا مقصد امت کو ڈرانا اور خوفزدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ امت کو بیدار کرنا ہے اور احساس دلانا ہے. اس مقصد کے لیے حضور نے بڑی تفصیل سے اس فتنے کے خد و خال کو بیان فرمایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، یہ دجال جب دنیا میں آئے گا بڑی تباہی مچائے گا، اور روایت میں آتا ہے 2/3 دنیا کا طبقہ اس کے فتنے سے ہلاک ہوگا. یعنی 2/3 دنیا اس فتنے میں ہلاک ہوگی، 1/3 بچے گی. اور یہ کرے گا وہ کرے گا، سب کچھ ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن نتیجہ اور انجام کامیابی اللہ پاک نے ایمان والوں کی رکھی ہے. لہذا یہ تو اس امت کو اطمینان اور یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن انجام کار کے طور پر جو کامیابی نجات ہے وہ اللہ پاک نے اس امت کے حق میں لکھ دی ہے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس موضوع اور اس مضمون میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک تو یہی ہے مسیح دجال، جس کا تذکرہ پہلے ہوگا. اس سے متصلاً جو تذکرہ آئے گا وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے ہی اور انہی کی محنت سے یہ فتنہ ختم اللہ پاک نے کرنا ہے. تو حضرت مہدی علیہ الرحمہ کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اتنی بات ابھی سے سمجھ لیں کہ اس میں 2 قسم کے تصورات ہیں. ایک تصور اہل سنت والجماعت کا ہے اور دوسرے فرقوں کا ہے، جیسے اہل تشیع وغیرہ ہے. تو ان کا تصور اپنی جگہ پر ہے، ہماری اس سے غرض نہیں. تو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان، جو تفصیل، جو حلیہ، جو نسب اور جو ان کا تبلیغ اور دعوت کا طریقہ بیان ہوگا وہ ہے جو احادیث میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. تو یہ ترتیب ہے کہ دجال ہے، اس کے بعد اس کے مقابلے میں حضرت مہدی علیہ الرحمہ ہے، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، جس کے ہاتھ سے اللہ پاک اس دجال کو قتل فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ملک کی اور ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان بھائیوں کا ان دنوں میں نقصان ہوا اور وہ معاشی پریشانی کا شکار ہوئے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما دے. یا اللہ آئندہ کے لیے پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے. جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے اموات المؤمنین ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.